نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم نے خود بخود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا تعلق ہمارے ساتھ اپنے کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اسلام سب سے پہلے ایک مسلمان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے، کس سے؟ رب سے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور اسی پر توکل کرے۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے مدد کا طالب رہے۔ اپنی دل کی گہرائی سے یہ احساس رکھے، خواہ وہ کتنا ہی کوشش کر لے، کتنے ہی اسباب وسائل اختیار کر لے، مگر وہ ہمیشہ اللہ کی قوت اور نصرت کا ہی محتاج ہے۔ ایک سچا مسلمان بیدار دل رکھتا ہے، روشن بصیرت رکھتا ہے۔ دنیا میں وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات دیکھتا ہے وہ ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ آج ہمارے سامنے سے کتنی چیزیں گزر جاتی ہیں، ہم اپنی ہی سوچوں میں مگن ہوتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 191 میں فرمایا، ترجمہ ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے باری باری آنے میں ان عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آسمان زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، بے شک اللہ تو نے کچھ بھی فضول نہیں بنایا ہے، تو نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، پس اے رب ہمیں دوزخ سے جو ہے وہ نجات دے۔ وہ حکم الہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان عاجزی کرنے والا، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہنے والا ہوتا ہے، خواہ اس کی خواہش کے خلاف کی اس کی زندگی کے فیصلے ہونا، وہ تب بھی اللہ سے راضی رہنے میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نہ وہ اللہ کے احکام سے خود روکتا ہے نہ دوسروں کو روکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب سے پوچھنا ہے، جو اپنے گھر میں نگران ہے، جو اس کے ماتحت رہتے ہیں اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ نگران سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنا آپ تو سنوار لیا، تو تم نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا، تم نے اپنے بچوں کو راستہ نہیں دکھایا نیکی کا۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کے ساتھ اگر کوئی مصیبت ہو، مشکل آئے، پریشانی ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اسے خوشی ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور دونوں میں ہی خیر ہے، دونوں میں ہی اجر جو ہے مومن کو ملتا ہے۔ توبہ استغفار کرتا ہے، مومن اپنی زندگی کبھی غفلت میں نہیں گزارتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس سے جو بھی لغزش ہو جائے، جو کوتاہیاں ہو جائیں، جو کمی ہو جائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی اگر برا خیال ان کو چھو جائے تو وہ فوراً سے اللہ سے توبہ کرنے لگتے ہیں، معافی مانگنے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہماری زندگی کے مقصد کیا ہیں؟ ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائے۔ جو دوسرے یہ اللہ سے محبت کرنے والے متقی لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ ان کے لیے کوشش کیا ہوتی ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی ساری زندگی رضا ملتی رہے، ہم اللہ کے کام میں لگا رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیں ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا جوئی کی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکالیف سے محفوظ رکھے گا، اور جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی جو ہے خوش کیا لوگوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ پھر جو اللہ سپردگی اٹھا لے گا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ لوگ اپنا کیا کریں گے؟ فرائض اور ارکان اور نوافل کرتے ہیں، وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے فرائض نبھانے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض کیا وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی مشغولیت سے کٹ کر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ جو ہیں ہوتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے رب سے تعلق دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب سے تعلق کیسا ہے۔ کیا ہم فرائض ادا کرتے ہیں؟ سستی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم قرآن پاک کی کثرت جو ہے وہ لگاتار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو مومن قرآن پڑھتے ہیں اس کی مثال ہے خوشبودار پھل جیسی، جو پھل بھی اور خوشبو بھی دیتا ہے۔
اور جو قرآن پاک نہیں پڑھتا وہ بے ذائقہ اور بے خوشبو جیسی جو ہے اس کی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، قیامت والے دن سفارش کا باعث بنے گا، بخشش کروائے گا۔ اب یہ تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا تعلق، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب سے کیا تعلق ہے۔ اب ہم اپنا کچھ جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا اپنے ساتھ کیا حال ہے، ہم اپنے ساتھ کیسے جو ہیں وہ انصاف کرتے ہیں، اپنے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ مسلمان ہر چیز میں اعتدال رکھتا ہے، اعتدال میانہ روی رکھتا ہے، لالچی حریص نہیں ہوتا، وہ کھانے پینے پر ٹوٹ نہیں پڑتا بلکہ وہ صرف اتنا کھاتا ہے کہ اس کی صحت برقرار ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کھانے پینے میں زیادتی سے بچو، کیوں؟ بس یار خوری بار بار کھانا کیا کرتا ہے؟ نماز میں اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے میں سستی کا باعث بنتا ہے، انسان کو بیماری جو ہے وہ لگتی ہے۔ مسلمان نشہ آور چیزوں سے بچتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرتا کہ یہ کام، وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا طاقتور مومن پسند ہے کمزور مومن کی نسبت۔ اب مومن جو ہے وہ اپنی ظاہری صفائی بھی رکھتا ہے اور اپنی باطنی صفائی کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نہ اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، نہ اس کے نیلز بڑے ہوتے ہیں، نہ گندے ہوتے ہیں، نہ اس کے جسم سے، کپڑوں سے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ مومن، جب انسان مومن سے ملے نا پاس بیٹھے تو خوشبو آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب لڑکیاں خوشبوئیں لگا کے تو باہر نکلیں، وہ لڑکے سے آ کے واہ کیا خوشبو ہے، اتنی لگانی ہے کہ عورت خود محسوس کرے، اس کے اندر سے خوشبو آئے۔ جب ایسے کرے نا خوشبو آئی ہے نا کہ نہ وہ پہنے میں اور ہلے اٹھ رہے ہیں بدبو کے، نہیں، انسان کو اپنا آپ جو ہے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں یا دن میں کسی وقت بھی آپ سو کر اٹھتے کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے وقفے سے، ہفتے میں یعنی کہ قریب قریب وقفے سے غسل کیا کرو۔ آپ نے فرمایا غسل کیا کرو، جمعے کے دن غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنا تہائی مال خوشبو پر خرچ کرے نا وہ فضول خرچ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں یہ فرض کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ جو شخص آپ نے فرمایا پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے، تو کیا پتہ چلا یہ کھا کر نماز بھی نہ پڑھے۔ اگر آپ نے لہسن کی کثرت یا پیاز کھایا تو فوراً سے برش کر کے تو پھر جو ہے وضو کر کے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں سے کسی آدمی کو یعنی کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی پھر نہ بدبو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے نا تو ایک شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ضروری ہے، انہیں اپنا آپ صاف رکھنا ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی۔ باطنی کیا ہوتی ہے؟ دل کی صفائی۔ دل میں کیا ہے؟ بغض، عداوت، کینہ، نفرت، یہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبو نہ کسی عنبر میں نے سونگا اور نہ کوئی اور چیز میں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سو گئے۔ جب آپ سو گئے نا تو آپ کا پسینہ مبارک جو ہے وہ نکلا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور اس میں آپ کا پسینہ جو ہے وہ بھر لیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنی خوشبو میں ڈال دوں گی، یہ بہترین خوشبو ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی بہترین خوشبو جو ہے وہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بال ہوں وہ اکرام کرے۔ اکرام کیا ہے؟ بالوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، انہیں کنگھی کی جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بالوں کو دھو کے ایسے ہی باندھ لیتے ہیں، نہیں، آپ نے جن کی بال ہیں کنگھی کرو، برش کرو اچھی طرح، بالوں سے بھی خوشبو آئے، بدبو نہ کسی چیز میں سے آئے۔ اور عبادت کے لیے خاص طور پر انسان بنے سنورے۔ ہم کیسے بنے سنورتے ہیں؟ ہم نے کہیں جانا ہو بھائی تو ہم کیا کہتے ہیں؟
ہم یہ لباس ہم بعد میں پہن لیں گے، نماز کے بعد پہن لیں گے۔ حق کیا تھا ہم پر کہ ہم بنتے سورتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے حضور جھکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے لیے سجدے سورتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا نا، گھر میں ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا، آپ پانی میں دیکھنے لگے۔ آپ نے سر مبارک اور اپنے داڑھی مبارک کے نا بال درست کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو باہر نکلیں، ملنے کے لیے نکلے تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کپڑے منگوائے، نئے کپڑے، اور انہیں پہنا۔ پھر جب آپ نے حلقوم تک پہنچے، یعنی کہ حلق تک جب نیا کپڑا پہنا تو آپ نے کہا تعریف، آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھی، اس کا ترجمہ ہے ساری تعریف اور حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، جس نے مجھے ستر پوشی، میں اس سے ستر پوشی کرتا ہوں، اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا بھی جو ہے وہ باعث ہے۔ لیکن نئے کپڑے پہن کر، نئی چیز پہن کر غرور نہیں اللہ کو پسند، کبر نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرور کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک انسان نے کیا کیا تھا؟ چادر لٹکائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنا اس پہ جلال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو زمین میں دھسا دیا، اور جنت تک، وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ کیا تھا؟ ایک کپڑا جو ہے وہ لٹک رہا تھا پیچھے، اور وہ بس ایسے لٹکا کے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کبر نہیں پسند ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے ہماری؟ سب تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو چیز پہ تو اپنی پہ مان کرے نا، تو ہمارا تو اپنا آپ ہی نہیں ہے، تو غرور کس چیز کا ہم کریں۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ اپنی واضح حالت پہ بڑا غور و فکر کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، اور لباس کی خوبصورتی کا بھی ہمیشہ خیال رکھتے، دوسروں کو بھی اس پر اکسایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ 1000 درہم پیش کیے کہ اپنے اچھے کپڑے لو، کیونکہ تم اللہ کی نیک محفل میں مجلس میں آئے ہو، اچھے کپڑے پہن لو۔ اس نے کہا میرے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ جب یہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ، انہوں نے بہت بڑا ڈانٹا، ملامت کی، فرمایا تمہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے؟ اگر اللہ نے اچھا پہننے کو، اچھا کھانے کو دیا تو بندہ کھائے پیے، اچھا اوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنا حال تمہیں بدل لینا چاہیے تاکہ تمہارے دوست جو ہیں تم سے دھوکہ نہ کھا لیں، وہ کہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کی مدد کریں، حالانکہ اس کے پاس بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، موئے زیر ناف کا حلق کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھ کترنا وغیرہ۔ بخاری۔ اب جو ناخن جو بڑھاتی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ناخن بڑھانے والوں کو کیا کہا ہے؟ یہ شیطان کی سواریاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی بیٹھکیں ہیں، اس میں شیطان بیٹھتا ہے جس کے ناخن جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے مسلمان جو ہے اپنی روح کو سکون پہنچاتا ہے، نیک دوست رکھتا ہے، اس کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ نیک ہوتی ہیں، نیک دوست ہوتے ہیں، ایمان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلے جب صحابہ کرام ملتے تھے نا، وہ کہتے تھے آؤ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، سناؤ تمہارا ایمان کی حالت کیا ہے۔ آج ہم کیا بات کرتے ہیں؟ آج ہم نے کبھی بات کی ہے؟ بتاؤ کہ اللہ پر ایمان کیسا ہے، تمہارا توکل اللہ پہ کیسا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کر رہے ہو؟ کیا عبادت کر کے سکون مل رہا ہے کہ نہیں، کہ عبادت کر کے بھی بے سکون ہو؟ تو عبادت کر کے بے سکون کون ہوتا ہے؟ جن کے اندر دنیا کی خواہشات بھری ہیں، جو اللہ کے دیے پر راضی نہ ہوں، وہ عبادتیں کر کے بھی بے چین رہتے ہیں۔ جو اللہ کے دیے پر راضی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جو اللہ تمہارا تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو آج ہم راضی نہیں ہیں، آج ہم خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم اور چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں۔ تو ملے گا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ دنیا جو ہمارے لیے جتنی لکھ گئی ہے اتنی ہی ملے گی، کوئی ہم سے مائی کا لال لے ہی نہیں سکتا۔ جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ پہنچے گا، ملے گا ہی ملے گا۔ اور آخرت کے لیے ہم نے کوشش
ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ہم نے الٹا حساب کر دیا ہے. دنیا پانے کے لیے محنت اور آخرت کو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ دیکھی جائے گی. دیکھی نہیں جانی. آخرت میں دیکھا نہیں جانا جو معاملہ ہونا ہے. وہاں نہ بہن بھائی کو دیکھے گا، نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، نہ ماں بیٹی کو، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. سب کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کا کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو یہ مجھ سے میرے نیک اعمال مانگ لے گا. سب کترا کے گزر جائیں گے. سب اپنی برائیوں کا، نیکیوں کا جو ہے نا وہ بوجھ اپنے کاندھے پہ لاتا ہوگا. اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے اچھا کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے، اپنے عمل جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. اللہ کے درجات جو ہے، اللہ کے آگے اپنے درجات جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی سے ملتے فرماتے آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان میں اضافہ کریں. صحابہ کرام کو ایسے نہیں ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہ کے راضی اللہ ان سے، کیوں ملا ہے؟ وہ کہتے تھے آؤ ہم اللہ پر ایمان میں اضافے کی بات کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو دیکھ لیں، کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا انسان جب تک خود نہ بدلنا چاہے. جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں بول رہی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے اس قابل کیا کہ میں بول رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہم بولیں سنیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آج ہم خود اپنے جائزے لیں گے کہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے، رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، انسان کے اپنے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے. وہ جب اپنے عزیزوں سے پیاروں سے ملتا ہے وہ کیسی باتیں کرتا ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم چلا نا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بن رواحہ پر رحم فرمائے، عبداللہ بن رواحہ پر رحم فرمائے. وہ ایسی مجالس پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں. تو یہ کون سی مجالس ہے؟ ایسی مجالس پر فرشتے فخر کرتے ہیں. مسلمان اپنی روح کو تقویت پہنچاتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے میں نا وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت پر جما دے. کیونکہ جمنا بڑا کام ہے. انسان جو ہے وہ سن تو لیتا ہے، کبھی ایک جھونکا آیا زندگی میں، کچھ ایسا مصیبت آئی، انسان نے سن لیا، تھوڑا سا بدل گیا، ٹھیک ہے. جب ایسے حالات صحیح ہوئے، سب کچھ انسان کی خواہشات پوری ہوگی، فوراً سے بدل گیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ دل میں اترا نہیں تھا ایمان. جب انسان کے دل میں ایمان، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے نا، تو پھر زندگی گزارنے کا طریقے اور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے سلوک، ہر حسن سلوک کرتا ہے. وہ مومن جو ہے والدین سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت کرو. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت جنت میں نہیں جا سکتے، اس وقت تک جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے. تو آج کل محبت ہے کہاں ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے بھلا؟ سامنے نہیں. محبت تو سامنے بھی ہوتی ہے، اور محبت پیچھے سے پتہ چلتا ہے. جو انسان پیچھے سے کس کا کتنا خیر خواہ ہے وہ ہے محبت. وہ کبھی اس کے بارے میں برا سوچتا نہیں. برا سوچ آ بھی جائے تو وہ اپنے عمل میں نہیں لے کر آتا، کیونکہ وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے نا، بری سوچ تو ڈال دیتا ہے شیطان. لیکن وہ انسان اللہ سے رجوع کر کر، اللہ سے دعا مانگ کر وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے ترک تعلق نہ کرو، آپس میں بغض عداوت نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو. آپس میں کیا؟ آپس میں اب یہ ہم تو بہن عورتیں ہیں نا، بہن بہن بن کر رہو. تو بہن کبھی کسی کا برا چاہتی ہے؟ اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو بہن کسی کا برا چاہتی ہے؟ نہیں. بہن تو چاہتی ہے جو مجھے خوشیاں ملی اس کو بھی ملیں، جو میرے ساتھ اچھا ہوا وہ اس کے ساتھ بھی اچھا ہو. پھر آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو. نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بہت سے گمان سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہیں. حالانکہ سوچ جو ہے،
سوچ انسان بری سوچ آ جائے جب تک وہ عمل میں نہ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچو. بہت زیادہ گمان جو ہم بری سوچیں سوچتے ہیں نا وہ عمل میں آ ہی جاتی ہیں. بری سوچ سوچنے سے انسان کے زبان سے برا نکلتا ہے, پھر انسان کے عمل سے بھی جو ہے وہ برا ہونے لگ جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں, دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں. کہ جب غصہ تو آئے گا, یہ نہیں کہ جو نیک ہو رہا ہے, جو اللہ کا کام کر رہا ہے, جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اسے غصہ ہی نہیں آئے گا. غصے کو کنٹرول کرنا اور غصے میں کسی کا برا نہ کرنا, یہ ہے غصے کو پی جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے عفو درگزر سے کام لیا, کیا عفو درگزر, اگنور ہے نہیں, اگنور نہیں, پیار سے اگنور, درگزر دل سے اگنور, معاف کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عزت اور مقام میں اضافہ فرماتا ہے. اور جس نے اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کی, اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کیا ہوتا ہے, مسکرا کر ملتا ہے, صدقہ ہے. مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے, کسی کا برا نہیں چاہ سکتا. جو کسی کا برا چاہتا ہے کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اس کے اندر ابھی ایمان اترا ہی نہیں ہے. اس نے وہ بس بائی برتھ پیدا ہو گیا مسلمان, یا وہ ایمان صرف دل کا وہ زبانی لایا, دل میں ایمان نہیں اترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس میں کیا آ رہا ہے, صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی جو کسی نے تحفہ دینا ہے وہ کسی کو اپنے لیے وہ پسند کرے, جو وہ اس نے نا دوسروں کو دینا ہے وہ پسند کرے. نہیں, اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرو نا تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھو کہ اس کے حالات کیا ہیں, وہ کیا ہے. تو ہم اس برے حالات کے لوگوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم یہ سوچیں نا کہ ہم نے معاملہ کرنا ہے, ہم سمجھے کہ سامنے والے بندے کے حالات کیسے ہیں, ہم اس کے حالات میں صرف سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. تو ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے, برے حالات میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے, تو ہم معاملات پھر کیسے کریں گے. تو مسلمان تو خیر خواہ ہے, مسلمان پیچھے سے سامنے سے, اور پیچھے سے صحیح ہے نا, سامنے تو منافق بھی تھے, منافق بھی نا چاپلوسیاں کرتے تھے, دل جوئی کرتے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے, سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کہتے تھے, عبداللہ بن ابی کہتا تھا سنو سنو جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, ان کی بات مانو. تو سازشی سب سے بڑھ کر وہ تھا. تو اللہ ہمیں منافقت سے بچائے, اللہ ہماری نیتیں ہمارے دل کو صحیح کرے, ہمارے باطن اللہ پاک صاف کرے. کیونکہ باطن پاک صاف ہے, سوچ پاک صاف ہے, معاملات پاک صاف ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اعمال قبول ہیں. کئی لوگوں کے اعمال قیامت والے دن منہ پہ دے مارے جائیں گے. کیوں؟ حق مارے ہوں گے لوگوں کے حق مارے ہوں گے. جو عالم سب سے پہلے جانا شہید, وہ دوزخ میں سب سے پہلے عالم دوزخ میں جائے گا. کیوں؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے سارا کام کیا, نہیں تو نے تو دنیا میں واہ واہ کرنے کے لیے میرا کام کیا. اس کے بعد سخی جائے گا, وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سخی جائے گا, سخی جس نے ساری زندگی کو کہا میں دوزخ میں جاؤں, کیوں؟ میں نے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ تیرے لیے صدقہ کیا, تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے نہیں, تو نے اپنی واہ واہ کے لیے, لوگوں میں سخی بننے کے لیے جو ہے صدقہ کیا تھا. اس کے بعد شہید جائے گا. اب مجھے یاد نہیں آ رہا دوسرے نمبر پر شہید ہے یا تیسرے نمبر پر. شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے جان دی, میں بھی دوزخ میں جاؤں. تو کہا جائے گا میرے لیے نہیں دی, لوگوں میں شہید منوانے کے لیے, شہید بلوانے کے لیے جو ہے وہ جان دی. تو کیا پتہ چلا, نیت انسان کی ہونی چاہیے. تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کر لیں نیت خالص رکھیں. عمل کرنے کے بعد بھی دعا مانگے کہ اللہ نیت میں کہ کھوٹ کپٹ رہ گئی ہے تو معاف کر کے ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرمانا, اور اس کا اجر ہمیں دنیا آخرت حشر میں ہر جگہ دینا, اور ان عملوں کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل فرمانا. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے.